برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے آئیے ادب کے ساتھ ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اس دن سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے۔ تو جو شخص جتنی بار درود پاک پڑھتا ہے، جتنی کثرت سے پڑھتا ہے، قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربت اس کو میسر آئے گی۔ اس لیے درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ رات میں سونے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ کم سے کم 100 مرتبہ ہی صحیح درود پاک پڑھ لیا کرے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے، تو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ مل کر کے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں۔ یہ قرآن بتاتا ہے، لیکن حدیث قدسی میں بھی رب کریم کا ارشاد ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہ فرماتا۔ یعنی کہ انسان، جنات، زمین و آسمان کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا تھا۔ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا تو نہ آسمان پیدا کیا جاتا، نہ ہی زمین پیدا کی جاتی، اور نہ ہی انسان اور جنات کو پیدا کیا جاتا۔ تو انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد صرف یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا جانا۔ تو جس ذات کے صدقے میں ہم اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے، یہ تقاضا اور فرض بنتا ہے کہ اس ذات پاک سے ہم بے لوث محبت کریں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری دنیا کی نعمتیں ہم کو عطا فرمائیں۔ عالم ارواح میں ہم نے کوئی دعائیں نہیں کی تھی کہ اے پروردگار عالم، دنیا میں تو مجھے مسلمان بنا کر کے بھیج، دنیا میں مجھے سنی بنانا، طرح طرح کی نعمتیں دینا۔ یہ سارا کچھ نعمت جو ہم کو مل رہا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، روح کی دنیا میں تھے، تو اس وقت ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ یہ ساری کی ساری نعمتیں ہم کو اگر مل رہی ہیں تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ نعمتیں مل رہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، عطائے عرب جلائے کرب، یعنی کہ تم کو جو یہ نعمتیں مل رہی ہے، مصیبت سے اللہ تعالیٰ تمہیں بچا رہا ہے، یہ سارا کا سارا کیوں ہے؟ یہ صرف نبی کریم کا صدقہ ہے۔ عطائے عرب جلائے کرب، فیوز عجب بغیر طلب، عجیب و غریب فضیلتیں اور نعمتیں انسان کو جو مل رہی ہیں بغیر طلب کی مل رہی ہیں، انسان نے مانگا نہیں ہے۔ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ رحمت رب ہے، کس کے سبب؟ برب جہاں تمہارے لیے، یعنی کہ یہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کس کے لیے ہیں؟ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہیں۔ تو جس کے صدقے میں ہمیں جان ملی، ایمان ملا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی بھی ملا، یہ ہمارا فرض اور
واجب بنتا ہے کہ ہم اس ذات پاک سے بے لوث محبت کیا کریں۔ محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ انسان کسی سے اس لیے بھی محبت کرتا ہے کہ وہ بہت حسین و جمیل ہے۔ اگر محبت کا یہ داعیہ مانا جائے، یہ وجہ مانی جائے کہ انسان کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ حسین و جمیل ہوتا ہے، تو کائنات کی سب سے حسین ہستی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان سے حسین تو دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو دیکھتے رہ جاتے تھے، نظریں نہیں ہٹ پاتی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت تو کوئی نہیں، تو محبت اگر کسی سے اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ حسین و جمیل ہو، تو ہمارے آقا سے حسین و جمیل تو کوئی نہیں ہے، لہذا حضور پاک سے محبت کرنا یہ ہم پر فرض ہے۔ دنیا میں کوئی کسی سے اس لیے بھی محبت کرتا ہے کہ وہ صاحب منصب ہے، اس کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں، وہ کسی گاؤں کا مالک ہے یا بادشاہ ہے یا جو کچھ بھی ہے، اگر یہ چیز لے لی جائے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو مالک و مختار ہیں، پوری دنیا کے بادشاہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی کہ اے رسول پاک آپ کو بھی مالک ہی کہا جائے گا، کیونکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہیں، اور جو پیارے کا پیارا ہوتا ہے تو جو اس کی چیز ہوتی ہے وہ اس کے محبوب کو بھی چیز ہوتی ہے۔ محبوب و مہم میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ چیز تمہاری ہے یہ چیز ہماری ہے، بلکہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہماری ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا۔ حضور تو اتنے با اختیار ہیں کہ وہ چاہیں تو چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، وہ چاہیں تو سورج بھی واپس پلٹ آتا ہے۔ تو اگر یہ دیکھا جائے کہ کسی سے دنیا میں اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ وہ با اختیار ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، تو حضور سے بڑھ کر کے کوئی مالک ہی نہیں ہے، لہذا حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ اس وقت تشریف فرما ہے، جس کو مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے، وہ اتنی افضل سرزمین ہے، اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جو ہستی ساری کائنات سے افضل ہے، پوری دنیا سے افضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جس کا مقام و مرتبہ ہر چیز سے بڑا ہے، وہ جس جگہ پر آرام فرما ہوگی وہ زمین بھی سب سے مقدس ہوگی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت مکہ شریف میں تشریف فرما تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں یہ سورت نازل فرمائی، لا اقسم بہذا البلد، یعنی مجھے شہر مکہ کی قسم۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ کیا اس لیے قسم کھائی جا رہی ہے کہ مکہ شریف میں منا ہے؟ کیا اس لیے قسم کھائی جا رہی ہے کہ مکہ شریف میں مقام ابراہیم ہے؟ کیا اس لیے قسم کھائی جا رہی ہے کہ مکہ شریف میں حتیم ہے، حجر اسود ہے؟ یا اس لیے قسم کھائی جا رہی ہے کہ مکہ شریف میں کعبہ ہے؟ نہیں، اس لیے نہیں قسم کھائی جا رہی ہے کہ مکہ شریف میں یہ ساری چیزیں ہیں، مقام ابراہیم موجود ہے، حتیم موجود ہے، حجر اسود موجود ہے، اس لیے مکہ شریف کی قسم نہیں کھائی جا رہی، بلکہ رب کا ارشاد ہے کہ شہر مکہ کی قسم اس لیے کھائی جا رہی ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اے میرے محبوب آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ تو محبوب کے تشریف فرما ہونے کی وجہ سے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کی وجہ سے مکہ شریف کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف میں کتنے دن تک آرام فرما تھے؟ 53 سال کی زندگی آپ کی مکہ شریف میں گزری ہے، تو اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں 53 سال گزارے تو وہ زمین اتنی مقدس ہو جایا کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس کی قسم ارشاد فرماتا ہے، تو جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک تشریف فرما رہیں گے، پتہ نہیں کتنے ہزار سال، تو اس جگہ کے مقام و مرتبہ اور اس کی عظمت و فضیلت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ لہذا مدینہ طیبہ میں ہمارے آقا جو اس وقت تشریف فرما ہے، اس سے افضل کوئی سرزمین ہو ہی نہیں سکتی۔ یہاں تک کہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف دنیا کی چیز تو چھوڑ دیجئے، عرش اعظم جو ساتوں آسمان کے بعد ہے، عرش اعظم سے بھی افضل وہ مبارک زمین ہے جس زمین سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا مبارک جسم لگا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی برکت سے وہ اتنا عظیم ہو گیا ہے کہ اس سے بہتر عرش اعظم بھی نہیں ہے، کرسی بھی نہیں ہے، کعبہ شریف بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی ٹکڑے کا ہے تو اسی ٹکڑے کا ہے جہاں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما ہے۔ اس زمین کو یہ فضیلت اللہ نے صرف اس لیے فرمائی ہے کہ وہ اللہ کے حبیب کے جسم اطہر سے لگا ہوا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہر سحر عرش سے ہے مرقد شہ کا یہ خطاب، یعنی عرش اعظم جب بھی صبح ہوتی ہے
ہر صبح عرش اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک زمین سے یہی کہتا ہے، کیا تجھ کو خبر نہیں میں ہوں شبستہ کس کا؟ یعنی وہ مبارک ٹکڑا یہ کہتا ہے عرش اعظم سے، اے عرش اعظم کیا تجھ کو پتا ہے کہ میں اتنا مقدس کیوں بن گیا ہوں؟ یہ صرف رسول ہاشمی کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ اور ان کی عظمت و فضیلت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ مدینہ طیبہ کی اتنی عظمت و فضیلت ہے، جو وہاں گئے ہیں جانتے ہیں کہ وہاں کی راتیں بھی دن کی مانند لگتی ہیں، وہاں کی ہواؤں میں بھی خوشبو پھیلی رہتی ہے، جو چلا جاتا ہے اس کو آنے کا دل نہیں کرتا ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ وہاں تو ساری کائنات سے افضل ہستی موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے بارے میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف کی مٹی میں شفا ہے، یعنی اگر اس مٹی کو جس نیت سے بھی کھا لی جائے تو اس بیماری میں وہ مٹی کام آئے گی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر پر چلے جاتے تھے اور سفر کے بعد جب مدینہ طیبہ واپس تشریف لاتے تھے، تو جب مدینہ شریف قریب ہوتا تو آپ گھوڑے کی رفتار کو تیز کر دیتے تھے، اور جو چادر آپ سر سے اڑے ہوئے ہوتے تھے اس کو آپ کندھے پر کر دیتے تھے، گھوڑا تیز دوڑاتے تھے۔ اس کے بعد جب دھول اڑتی تھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے منہ کو چھپاتے تھے کہ دھول اڑ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ مدینہ طیبہ کی مٹی ہے، اپنے منہ کو نہ چھپاؤ، اس لیے کہ مدینہ شریف کی مٹی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی مبارک مٹی کی عظمت و فضیلت خود ہی ارشاد فرمائی ہے کہ ایسی سرزمین ہے، یہاں کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ جو جاننے والے ہیں، جن کو اس مبارک زمین سے عشق اور محبت ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو عقل عطا فرمائی ہے، وہ اس زمین کی عظمت اور فضیلت کو جانتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بایزید بستامی، ان حضرات کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال تک یہ حضرات تیاری کرتے رہے کہ ہم مدینہ شریف تشریف لے جائیں گے، مدینہ شریف جائیں گے۔ 40 سال یہ تیاری کرتے رہے کہ وہاں جانے میں ہم سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، وہاں جانے میں ہم سے کوتاہی نہ ہو جائے۔ 40 سال کے بعد جب جنید بغدادی حاضری کے لیے مدینہ شریف پہنچے، کچھ ہی دیر تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھے، تو وہاں یہ تصور لے کر کے گئے تھے کہ ہم جو سانس لے رہے ہیں، سانس نکلنے میں جو آواز پیدا ہو جا رہی ہے، یہ سانس نکلنے کی آواز بھی حضور کی بارگاہ میں بے ادبی تصور کی جائے گی۔ تو 40 سال تک وہ سانس بڑھانے کا ریہرسل کرتے رہے کہ سانس ہماری کچھ لمبی ہو جائے، حضور کی بارگاہ میں ہم حاضری دیں، تاکہ ہماری سانس نکلنے میں جو آواز پیدا ہوتی ہے اس سے بے ادبی نہ ہو۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سانسوں کو روک دیا تاکہ نہ سانس نکلے گی، نہ کوئی آواز باہر آئے گی، نہ بے ادبی ہوگی۔ کچھ دیر تک حضور کی بارگاہ میں رہے اور اس کے بعد وہاں سے باہر تشریف لے آئے۔ مریدین نے پوچھا، حضور آپ اتنی جلدی یہاں سے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے تو اس کے لیے 40 سال تیاریاں کی ہیں، 40 سال کے بعد آپ تیاری کر کے آ رہے ہیں اور اتنی جلدی یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اے عزیز، اسی کی تو 40 سال تک تیاری کی تھی کہ 40 سال تک اپنے سانس کو بڑھا لوں تاکہ اس سے کوئی آواز نہ پیدا ہو جائے جس کو بے ادبی تصور کی جائے۔ تو ایسی مقدس سرزمین ہے کہ جنید و بایزید جیسے جلیل القدر ولی بھی اگر اس جگہ جاتے ہیں تو اپنی سانسوں کو روک کر کے جاتے ہیں تاکہ سانس نکلنے سے آواز نہ پیدا ہو اور بے ادبی تصور کی جائے۔ تو مقدس سرزمین ایسی مقدس سرزمین ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظمت و فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ شریف میں تقریباً یہ بھی 40 سال رہے، لیکن 40 سال تک آپ نے مدینہ شریف کی زمین پر نہ ہی پیشاب کیا، نہ ہی پاخانہ کیا۔ جب آپ کو ضرورت پڑی تو آپ مدینہ شریف سے باہر تشریف لے گئے، لیکن جب باہر تشریف لے گئے تو یہ خیال آیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو سکتا ہے گزرنے میں اس جگہ حضور کے قدم پڑے ہوں، اس جگہ حضور کے قدم پڑے ہوں، تو آپ حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے، لیکن اس وجہ سے آپ نے اپنی حاجت پوری نہیں کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم ہو سکتا ہے یہاں پڑے ہوں۔ تو حضرت امام مالک نے اپنی حاجت ہی پوری نہیں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان پر اتنا کرم فرمایا کہ 40 سال تک مدینہ شریف میں رہے اور 40 سال تک آپ نے پیشاب پاخانہ ہی نہیں کیا، بلکہ آپ کو اس بات کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم تھا کہ جب امام مالک میرے حبیب کے در کا اتنا ادب کرتا ہے تو اس کو بھی یہ انعام دے دیا جاتا ہے کہ 40 سال تک اس کو اس کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ تو یہ مدینہ طیبہ کی عظمت کی وجہ سے امام مالک کو بھی اتنا بڑا مرتبہ ملا ہے۔ آپ جب چلتے تھے تو مدینہ شریف کی گلیوں کو
در و دیوار کو چوما کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ اے امام مالک اتنے بڑے امام ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ امام مالک محبت اور عشق میں کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس یا حضور کے ہاتھ مبارک اس زمین سے پڑے ہوں، حضور کا گزر اس راہ سے ہو گیا ہو، اس نیت سے میں چومتا ہوں کہ یہ دیوار بھی حضور کے مبارک ہاتھ سے مقدس ہو گئی ہوگی۔ تو اس نے اعتراض کیا کہ اے امام مالک کیسی باتیں کرتے ہو، یہ تو بچوں کا انداز ہے۔ امام مالک تم یہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بچوں کی طرح ادھر ادھر چلا کرتے تھے؟ امام مالک کہتے ہیں نہیں ایسی بات تو نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ کسی دیوار پر مارتے چل رہے ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی وقار کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ امام مالک کہتے ہیں ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی طرح نہیں چلتے تھے، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس دیوار پر پڑ گئی ہو، تو اس لیے میں اس دیوار کو چوم رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار کو دیکھا ہے۔ یہ ادب تھا اور یہ محبت تھی حضور کے دربار سے۔ پھر اس نے اعتراض کیا کہ اے امام مالک تم یہ کہتے ہو کہ حضور نے اس کا دیدار کیا ہے، تم یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلا کرتے تھے؟ امام مالک کہتے ہیں کہ حضور کے چلنے کا انداز یہ تھا کہ حضور اپنی نظروں کو جھکا کر کے چلا کرتے تھے۔ اعتراض کرنے والے نے کہا کہ جب حضور اپنی نظروں کو جھکا کر کے چلا کرتے تھے تو آپ کی نظر دیوار پر کیسے پڑ سکتی ہے؟ لہذا دیواروں کو تمہارا چومنا فضول ہے۔ امام مالک کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، تم اعتراض پہ اعتراض کرتے جا رہے ہو، تم یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گلی سے گزر رہے ہوں گے تو اس دیوار نے حضور کو دیکھا ہوگا کہ نہیں دیکھا ہوگا؟ حضرات گرامی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ چیز بے جان ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یعنی کائنات کے ہر چیز چاہے اس چیز میں جان ہو یا نہ ہو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہر چیز چاہے وہ دیوار ہو، چاہے درخت ہو، چاہے انسان ہو، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، وہ بھی تسبیح پڑھتی ہے۔ تو ہماری نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ بے جان ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ ہمارے حضور جب اس گلی سے گزر رہے ہوں گے تو اس دیوار نے حضور کا دیدار کیا ہوگا، لہذا میں اس نیت سے اس دیوار کو چوم رہا ہوں کہ اس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارکہ کو دیکھا ہے، اس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ تو اس طرح سے حضرات ہوا کرتے تھے جو حضور کے دیار سے اس طرح محبت کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت کیا کرتے تھے۔ ہم بھی کہتے ہیں ہمیں حضور سے محبت ہے، ہمیں حضور سے عشق ہے، لیکن بزرگان دین کی محبت اور اس زمانے میں جو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں حضور سے محبت ہے، اگر آپ موازنہ کریں گے تو ہم یہ پائیں گے کہ ہمارا دعویٰ تو زمین پر ہے لیکن وہ نظرات کی محبت آسمان پر تھی۔ ہمارا دعویٰ صرف دعویٰ ہے، دلیل کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر حضور سے محبت ہوتی تو حضور نے جس بات کا حکم دیا ہے ہم وہ کام کرتے، حضور نے جس سے روک دیا ہے اس کام سے رک جاتے، لیکن ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن محبت میں کھڑے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو جب نکالنے کا وقت آیا، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح کو قبض کرنا چاہا تو پیر کی طرف سے جو ہے پہلے روح نکلنا شروع ہوتی ہے، پہلے پیر کام کرنا بند کرتا ہے، ادھر کی چیزیں کام کرتی ہیں، آنکھ کام کرتی ہے، زبان کام کرتی ہے، ادھر سے روح نکلتی ہے اور سب سے آخری میں آنکھوں سے روح نکالی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آنکھ جو ہے اس لیے کھلی رہتی ہے کہ آنکھ روح کو نکلتا ہوا دیکھتی ہے کہ روح کہاں جا رہی ہے، اس لیے آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ تو حکم دیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد آنکھوں کو بند کر دیا جائے۔ تو آنکھ کی طرف سے سب سے آخر میں روح نکلتی ہے، پیر کی طرف سے شروع ہوتی ہے، سر کی طرف سے بند ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو جب نکال لیا گیا تو یہ ہوا کہ اس مبارک روح کو کہاں رکھا جائے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے روح کو نکال لیا گیا تو اس کے مناسب انسان جیسا ہوتا ہے، اگر بہت اچھا نہیں ہے تو کسی کی روح اس کے قبروں پر ہوتی ہے، کسی کی اس سے بلند مقام پر چلی جاتی ہے، کسی کی عالم ارواح میں چلی جاتی ہے، کسی کی جنت میں رکھی جاتی ہے، کسی جنت میں سب سے جو افضل جگہ ہوتی ہے وہاں رکھی جاتی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو جب نکالا گیا تو یہ کہا گیا کہ اس کو لے جایا جائے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مبارک روح کو کہاں رکھا جائے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہیں ان کو حکم ہوتا ہے کہ میرے حبیب کی روح کو لے جاؤ اور جنت میں رکھ دو۔
جب جنت میں اس روح کو لے کر کے لے جایا گیا تو جنت نے عرض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں کہاں، روح محمد کہاں، میں تو ایسی چیز ہوں کہ میرے اندر حضور کے قدم پڑ چکے ہیں، اللہ کے محبوب کے قدم میرے اندر پڑ چکے ہیں، تو حضور کے قدموں کے میں لائق ہوں، ان کی روح میرے اندر کیسے رہ سکتی ہے، میں تو اس لائق نہیں ہوں۔ جنت نے انکار کر دیا کہ میری یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ حضور کی روح کو میرے اندر رکھا جائے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پروردگار اب بتا، جنت جو اتنی مبارک جگہ ہے جہاں آنے کے لیے لوگ ترسا کرتے ہیں، اس جنت کہہ رہی ہے کہ حضور کی روح کے میں لائق نہیں ہوں، اس روح کو کہاں رکھا جائے؟ تو عرش جو کہ سب سے افضل جگہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ٹکڑے کی بات نہ کی جائے تو عرش جو ہے یہ سب سے افضل جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ حضور کی روح کو عرش اعظم پر رکھ دیا جائے۔ جب عرش پر حضور کی روح کو لے جایا گیا تو عرش اعظم نے بھی کہا کہ میں کہاں، روح محمد کہاں، میری تو اتنی حیثیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج تشریف لے گئے تو حضور نے اپنا قدم مبارک میرے اوپر رکھا اور پتہ نہیں کتنی بلند مقام پر تشریف لے گئے، تو میں تو حضور کے قدموں کے لائق ہوں اور میرے پائے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، میں حضور کی روح کے لائق ہی نہیں ہوں، لہذا میرے اوپر حضور کی روح کو نہ رکھا جائے۔ پھر عرض کیا گیا اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار عالم اب بتا حضور کی روح کو کہاں رکھا جائے؟ تو اللہ کی طرف سے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ حضور کی روح کے لائق کوئی جگہ ہے ہی نہیں، لہذا حضور کی مبارک روح کو آپ کے جسم اطہر ہی میں رکھ دیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی زندہ، ہماری روح قبض کی جاتی ہے تو دوسری جگہ رکھی جاتی ہے، لیکن چونکہ حضور کی روح کے لائق کوئی جگہ بنی ہی نہیں ہے تو بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ایک طرف سے نکالی جا رہی تھی، یعنی پیر کی طرف سے شروع ہوئی اور سر کی طرف سے جب نکل رہی تھی تو ادھر سے نکل رہی ہے اور دوسری طرف سے پھر حضور کے جسم اطہر میں وہ مبارک روح ڈال دی گئی۔ تو کہا جاتا ہے کہ بس ایک عام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا جو وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر انسان کو، ہر نفس کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونے کے لیے بس ایک لمحے کے لیے حضور پر یہ کیفیت طاری ہوئی، پھر آپ کی روح مبارک کو آپ کے جسم اطہر میں ڈال دیا گیا۔ تو کائنات میں سب سے افضل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کی مبارک زمین جہاں آپ تشریف فرما ہے وہ مبارک زمین ہے، تو حضور سے محبت ہونی چاہیے، حضور کے دیار پاک سے محبت ہونی چاہیے، اور اس دیار کے دیدار کے لیے انسان کو تڑپنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے ان الایمان لا یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرھا، یعنی ایمان جو ہوتا ہے وہ بالکل مدینہ کی طرف ایسے ہی پلٹ کر جاتا ہے جس طرح سے ایک سانپ اپنے سوراخ کے اندر جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ حدیث پاک ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ جس کے دل میں مدینہ شریف کی تڑپ ہے، کیونکہ یہ کہا گیا کہ ایمان مدینہ شریف کی طرف لوٹ جائے گا، تو جس کے دل میں مدینہ شریف کی تڑپ ہے اور اس کا ایمان یہ کہتا ہے کہ مدینہ شریف کاش ہماری حاضری ہو جائے، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے حدیث پاک کے مطابق کہ اس کا ایمان مکمل ہے۔ سانپ جس طرح اپنی سوراخ میں جاتا ہے، تو حضرات گرامی جو کچھ بھی ہو، سانپ کتنوں دن کے لیے باہر آئے وہ اپنی سوراخ میں ضرور جاتا ہے، تو اسی طرح سے انسان کا ایمان بھی مدینہ شریف کی طرف ایسے ہی پلٹتا ہے۔ حضرات آپ غور کیجئے، کسی دوسری چیزوں کی بھی مثال دی جا سکتی ہے، آخر پرندے بھی تو اپنے گھونسلے میں ایک نہ ایک دن جاتے ہی ہیں، صبح کو نکلتے ہیں شام کو گھونسلے میں ہوتے ہیں، انسان اپنے گھر میں جاتا ہے، ہر جانور اپنی جگہ پہ چلا جاتا ہے، شیر جو ہے اپنی گفا میں چلا جاتا ہے، تو ہر چیز اپنے جگہ میں اپنے گھر میں چلی جاتی ہے، لیکن سانپ ہی کی مثال کیوں بیان کی گئی؟ تو سانپ کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بالکل گھوڑی کھیلا ہوا یعنی کہ مچلتا ہوا اپنے سوراخ میں جاتا ہے، تو گویا کہ ایک مثال دی گئی ہے کہ انسان کے اندر ایمان اسی وقت سمجھا جائے گا جب وہ مدینہ شریف کی یاد میں، مدینہ شریف کی طرف میں مچل رہا ہوگا۔ جس طرح سے سانپ اس طرح سے مچلا کرتا ہے، اسی طرح سے انسان کو بھی مدینہ شریف کی یاد اور اس کی طرف میں تڑپنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔